اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غرقد کیا ہے؟ غرقد کا درخت دنیا بھر میں کیوں کاشت کیا جا رہا ہے؟ یہودی اس کے لیے بے چین کیوں ہے؟ اسے شیطانی اور دجالی قوتوں کا درخت کیوں کہا جاتا ہے؟ سیو غرقد ٹری مگر قیمت 10 پاؤنڈ، سیو غرقد ٹی شرٹ 37 پاؤنڈ، سیو غرقد ہینڈ بیگ، سیو غرقد پرفیوم اور ان گنت چیزیں جو آج مارکیٹ میں غرقد ٹری کے نام سے خوب پروموٹ کی جا رہی ہے اور عوام میں اس درخت کو بچانے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ نیز اس سے حاصل ہونے والی کمائی کو غرقد کی درخت کو کاشت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ غرقد کی درخت کیا ہے اور اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاٹنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم غرقد کی پر اسرار شناخت کے متعلق حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ محترم دوستو، غرقد ایک جنگلی درخت ہے جو خاردار جھاڑی کی صورت میں ہوتا ہے۔ غرقد کو انگریزی زبان میں بکسترون اور یونانی زبان میں لیسم کہا جاتا ہے۔ یہ درخت 4 سے 5 فٹ اونچا ہوتا ہے، جبکہ اسرائیل اور افریقہ میں پائے جانے والے غرقد کے درخت کی اونچائی اس سے بھی لمبی اور گھنی ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں غرقد کا پہلا ذکر ہجرت کے فوراً بعد ملتا ہے۔ جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کی جا رہی تھی تو ایک صحابی حضرت اسعد بن ضرارہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ ان کی تدفین کے لیے منتخب کی وہ بقیع غرقد کہلاتی تھی۔ بقیع اس زمین کو کہتے ہیں جس میں درختوں اور پودوں کی جڑیں باقی رہ جاتی ہیں، اور اس جگہ پہلے غرقد کی جھاڑیاں تھی۔ یہ جگہ مسلمانوں کا قبرستان قرار پایا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی صحابہ کرام اسی جگہ اسی مقبرے میں سپرد خاک کیے گئے۔ جب مسلمانوں نے خیبر فتح کیا تو یہودیوں نے خیبر میں بھی اس درخت کو لگا رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد غرقد کے درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہودیوں کو عرب سے نکال کر عراق اور شام میں بسا دیا گیا اور خیبر کی زمینوں کے بدلے انہیں دوسرے مقامات پر زمینیں دی گئی۔ حضرت عمر کے دور خلافت کے آخری زمانے تک اس درخت کا عرب سے مکمل صفایا ہو چکا تھا، لیکن پھر بعد میں آنے والے خلیفہ اور بادشاہوں نے یہودیوں کو ان مقامات پر غرقد کی کاشت کروانے کی اجازت دے دی جہاں جہاں پر وہ آباد تھے۔ اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصاً غرقد کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا تھا، جبکہ قرآن و حدیث میں تو شجرکاری یعنی پیڑ پودے لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مسلمان بھی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے اور اس میں سے پرندے انسان اور جانور کھا لے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ جنگوں کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپاہیوں کو یہ تنبیہ کی تھی کہ راستے میں کسی بھی پیڑ یا کھیت کھلیان کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور نہ ہی ان کو کاٹا جائے۔ شجرکاری کی اتنی فضیلت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غرقد کے درخت کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ دراصل یہ درخت یہودیوں کا پاسبان ہے اور قرب قیامت میں اس درخت کا ایک انتہائی اہم رول ہوگا۔ لہٰذا اسی ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور مسلمان انہیں قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت بھی آواز دے گا کہ اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ دیکھو یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے بھی قتل کر دو۔
سوائے ایک شجر کے، سوائے ایک درخت کے جو کہ شجر غرقد ہے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین میں شجر غرقد کو شجر یہود اور گنگت درخت اور دجال کا ساتھی بھی قرار دیا ہے۔ اس درخت کو عیسائی کتابوں میں، خاص کر انجیل میں، شیطانی قوتوں کا درخت بھی کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ یہودی قوم اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے محققین اور علماء قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کے اپنی ترقی کی راہیں کھولتی ہیں اور مسلمانوں کی کمزوریوں پر گرفت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس دور میں بھی یہودی غرقد کو اپنا پاسبان درخت مانتے ہیں، جو قیامت سے پہلے ہونے والے عظیم جنگوں میں ان کا مددگار ثابت ہوگا۔ یہودیوں کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے ہر لفظ کی سچائی پر مکمل بھروسہ ہے۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہودی آج بھی غرقد کی کاشت پر لگے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی حکومت پچھلے 40 سالوں سے غرقد کی شجرکاری یعنی پلانٹیشن میں مصروف عمل ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سال 2010 تک 24 کروڑ غرقد کے درخت اسرائیل میں لگائے جا چکے ہیں، اور اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں کے اطراف میں تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر تک ٹرین لائن کے دائیں بائیں صرف غرقد ہی غرقد لگے ہوئے ہیں، اور اسرائیل میں ہر یہودی کے گھر، ان کے پارک اور ان کی بلڈنگ کے آس پاس غرقد کا درخت لازمی لگا دکھائی دیتا ہے۔ فلسطینی علماء کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں بڑے پیمانے پر غرقد لگا کر یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کا وقت قریب کر دیا ہے۔ خیبر میں شکست کھانے کے بعد سے اب تک ان کے پاس نہ کوئی ملک تھا اور نہ ہی فوج، لیکن 20ویں صدی میں انہوں نے پہلی بار فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کی بنیاد رکھی، لہٰذا اب وہ اپنی رہائشی علاقے میں اس درخت کو خوب کاشت کر رہے ہیں، کیونکہ دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہی ہونا ہے، اور یہ روشن شہر قیامت میں جنگوں کا مرکز ہوگا۔ اس لیے یہودیوں کو گرفت کی شدید ضرورت انہی علاقوں میں ہے۔ مارکیٹ میں آج غرقد کو مزید مشہور کرنے اور اس کو عام کرنے کے لیے غرقد کے درخت والی تصویر کی ٹی شرٹ، ٹوپیاں، بیگ، پرفیوم اور دیگر آلات اور چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں۔ اگر اس پوسٹ کو غور سے دیکھا جائے تو اس میں ایک مرد اور ایک عورت درخت کے پیچھے چھپے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو اس تھیوری کو اور بھی مضبوط بنا دیتی ہے کہ غرقد کو انٹرنیشنل لیول پر کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کتنی واقفیت رکھتے ہیں۔ یوز نیشنل فنڈ میں آنے والے ان تمام رقم کو غرقد کے درخت لگانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تنظیم کا مقصد ہی دنیا بھر سے چندہ جمع کر کے ان سب کو درخت لگانے پر صرف کرنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی 1999 میں خود اس درخت کو لگا کر غرقد کی کاشت پر عوامی سطح پر زور دیا ہے۔ یہود و نصارہ آج آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے باوجود آپ کے ہر لفظ اور پیشن گوئیوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں آج اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کیا ہم آج خود کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کہلوانے کے باوجود آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہمارا نبی سے محبت و عقیدت کی حد تک محدود ہے، یا ہم آپ کی تعلیمات اور سنت پر بھی عمل پیرا ہیں؟ نیز یہ کہ آج ہمیں چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ کو بھی جانیں اور اس پر بھی واقفیت رکھیں، اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے یہودیوں اور دجالی فتنوں سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم وقت آگاہ رہیں۔